گل سنا دے. ٹھیک ہے جی. اس تو وڈی عقل مندی کی ہے کہ سارے متوجہ کر کے اللہ کے نبی کی گل سنا دے. سبحان اللہ. ذرا کیمرہ حاجی صاحب سے بھی مارو نا تاکہ یہ جب صبح میڈیا تے جاوے نا تو فراغ والے کتے ویکھن کہ یہاں کے بڈھے نے جڑے وہ بھی کرسیاں تے بیٹھ کے نبی کا ذکر سنی جاتے ہیں. وہ گستاخی نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، مولانا قاری سمیع اللہ فاروقی. کافی سارا وقت ہو گیا جی. مختصر حاضری اس بعد اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے اللہ کو شکر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں قاری عثمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انتظام کیا اور ان کے ساتھ اس محلے کے جتنے نمازی اور ان کے ساتھی ان کے رفقا ان کے ساتھ اس محنت میں کوشش میں لگے رہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اس محفل کی برکت سے اس بستی کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے. ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. میں پہلے دستا ہوں کہ جب تسی سبحان اللہ نہیں کہو گے میں نے تقریر بول دے گی. ٹھیک ہے. اتنی ٹھنڈی تقریر نہ میں کدے کیتی ہے نہ کرنی ہے تو نہ ہی آج پورے ذرا سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. اور بلند آواز نہ سارے بھی سبحان اللہ جب جان گے نا آسے پاسے ویکھنی لوگوں نے تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ کمیر دے وچ بھی اللہ دے نبی دے عاشق بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. آقا میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت، میں اگر سات سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پہ کرم کرو. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پہ کرم کرو. لفظوں کی آبشار کو زم زم میں زم کرو. اللہ کے نبی کا ذکر چھیڑ لیا تو چھڑنا نہیں. یہ چھاپ دینے. نہیں. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پہ کرم کرو. لفظوں کی آبشار کو زم زم میں زم کرو. پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کرو. پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کرو. پھر جا کے آقا تیرے حسن کا سراپا رقم کرو. سبحان اللہ. ذکر تیرے یار دا مولا میں کریندہ رہ وجہ. سر کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ ذکر تیرے یار دا مولا میں کریندہ رہ وجہ. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریندہ رہ وجہ. ذکر تیرے یار دا مولا میں کریندہ رہ وجہ. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریندہ رہ وجہ. تیرا میرا محبوب توجہ ہے نا جی. تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں. سبحان اللہ. تیرا میرا ایک جو ہے محبوب
ہم پیرو بدر والوں کے عشاق نبی کے، ہم پیرو بدر والوں کے عشاق نبی کے، ہم چیر کے رکھ دیں گے خبردار خبردار، بلا تمہید بلا تمہید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر بے بدل احسان کیا ہے، بے بدل احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مولانا ضیاء صاحب آپ کی نظر یہاں پہ اللہ نے لفظ من استعمال کیا ہے، لقد من اللہ، لقد من اللہ۔ من کا معنی بھی احسان ہے اور احسان کا معنی بھی احسان ہے، من کا معنی بھی احسان ہے اور احسان کا معنی بھی احسان ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اللہ لفظ احسان مشہور تھا، عام تھا، سمجھنے میں آسان تھا، تو وہ لفظ احسان ہی ذکر کر دیتا۔ مجھے جواب ملتا ہے کہ احسان اور من کے اندر فرق ہے۔ اللہ کیا فرق ہے؟ فرق لفظ من اور احسان میں یہ ہے کہ احسان اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا بدل موجود ہوتا ہے، اور جس کا بدل موجود نہ ہو اس کے لیے من بولا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں میری ساری خدائی میں میرے محبوب کا بدل نہیں تھا، اس لیے میں نے لفظ من استعمال کیا۔ سبحان اللہ، لقد من اللہ، لقد من اللہ، بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھ آ جائے گی۔ لقد من اللہ، اللہ نے لفظ من کے فاعل کو ذکر کر دیا، من اللہ، ابھی سمجھنے والے سمجھیں گے۔ اللہ نے من کے فاعل کو ذکر کر دیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ربوبیت ذاتی رسم ہوتا ہے، نبوت یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور قیامت جو ہے وہ کیسی رسم ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی محنت سے، ریاضت سے، کوشش سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کوئی بات تو ہو سکتا ہے، ذاتی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ لقد من اللہ، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت پہلی چیز ہوتی ہے، نبی وہی بنتا ہے جسے اللہ بناتے ہیں، خود بخود کوئی نہیں بنتا۔ جو خود بخود بنتا ہے وہ نبی نہیں، وہ غبی ہے، وہ نبی نہیں، وہ متنبی ہے، وہ رسول نہیں، وہ فضول ہے، فضول ہے۔ جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ حاجی صاحب ایک بے ایمان نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارا نبی پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اس لعنتی نے دعویٰ کیا، اس کو 269 بیماریاں تھیں، 269 بیماریاں، ایک آنکھ سے کانا، یک چشمے گل، ٹھیک ہے جی، 269 بیماریاں، 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ اب تم بتاؤ یہ نبی ہے یا واٹر سپلائی پمپ ہے؟ میرے نبی کے بارے میں شاعر کہتا ہے جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، ایک گانے کے بارے میں کہوں گے جتھوں لنگدا گیا متریندا گیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے تھے، لقد من اللہ، اللہ جس کو نبی بنائے وہی نبی ہوتا ہے۔ میرے نبی کے بعد، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھائی بات تو ہو سکتا ہے، وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ علی المؤمنین، اللہ اتنی بڑی نعمتیں دی مومنین کو دی۔ توجہ آپ میری طرف دیکھیں، ہو بھائی نرسری آپ میری طرف دیکھیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، یہاں پہ احسان جتلا دیا۔
فرمایا میرے ساری کائنات میں ایک مصطفیٰ تھا، وہ بھی میں نے اٹھا کے دے دیا تمہیں، اب احسان نہ جتلاؤں تو اور میں کیا کروں؟ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں رسول دیا، رسول اللہ رسول تو 313 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان میں سے 313 رسول، یہاں پہ کون سا رسول مراد ہے؟ توجہ یہاں پہ کون سا رسول مراد ہے؟ اس رسول کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے یہاں پہ اللہ بتانا یہ کہتے ہیں کہ منصب نبوت آدم تا عیسیٰ تعمیر ہوتا چلا گیا، تعمیر ہوتا رہا، نبی آتے رہے، تعمیر ہوتا رہا، ایک اینٹ بچ گئی تھی، جب میرا رسول آیا تو قصر نبوت جو تھا، نبوت کا محل جو تھا، وہ جو خالی جگہ پڑی تھی، میرا نبی آیا تو قصر نبوت جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رسول 313 فرمایا میں نے جو کہا نا کہ میرا رسول آئے گا، میرا رسول آئے گا، اللہ رسول سے مراد کون ہے؟ فرمایا جس کو رسول والا کلمہ دوں گا، آدم صفی اللہ بناؤں گا، نوح نجی اللہ بناؤں گا، موسیٰ کلیم اللہ بناؤں گا، ابراہیم خلیل اللہ بناؤں گا، اسماعیل ذبیح اللہ بناؤں گا، اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آئے گا کس لیے؟ باقی سب باتیں چھوڑ کے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے کے لیے آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا 5 تن پاک، تو بھائی توجہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا 5 تن پاک، میں کہتا ہوں نہیں یار، سارے تن ہی پاک ہیں، بے شک 5 تن نہیں، نبی کے سارے یار پاک ہیں، سارے تن ہی پاک ہیں۔ میں نے کہا تو جو کہتا ہے 5 تن، تیری مراد کیا ہے؟ کہتا جی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو سائڈ پہ کر۔ کہتا ہے حضرت فاطمہ، میں نے کہا پیدائشی پاک ہے۔ کہتا ہے حضرت حسن، میں نے کہا پیدائشی پاک ہے۔ کہتا ہے حضرت حسین، میں نے کہا حسین کو جانتے ہو بھائی؟ جانتے نہ سنے؟ ایو اپنے تے شکوہ ہے، اغیار نو ایو اپنے تے شکوہ ہے، یقین کر درد کے احساس میں حسین درد کے احساس میں نظر آیا، حسین اسوائے عباس میں نظر آیا، حسین جس کی حمایت کرے وہی حق ہے، حسین جو روایت کرے وہی حق ہے، حسین چاہے تو بدلے برے تناظر کو، حسین بخشے معافی یزید کے حر کو، حسین مجمع بحرین کا اثاثہ ہے، حسین سید کونین کا نواسہ ہے، حسین جامع قرآن کا محافظ ہے، حسین سید عثمان کا محافظ ہے، حسین کتنا ہنسی ہے حدیث پڑھ کے دیکھ، حسین کتنا ہنسی ہے حدیث پڑھ کے دیکھ، حسین فاطمہ بی بی کا مال ہے، حسین جان محمد کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ بی بی کو جانتے ہو نا؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ زہرا تیرا زمانہ یاد ہے، سیدہ زہرا تیرا زمانہ یاد ہے، گود میں حسنین کو قرآن سنانا یاد ہے، دن رات سجدوں میں کٹتا رہا سجدہ، دن رات سجدوں میں کٹتا رہا سجدہ، خاکوں میں رہ کر تیرا وہ چکی چلانا یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی دی بیٹی نیاب زہرا، بڑی ہی عزت معاب زہرا، میری عقل دا اے فیصلہ ہے، میری عقل دا اے فیصلہ ہے، علی سوال ہے جواب زہرا، تیرے بچیاں دا ذکر کر کے، تیرے بچیاں دا ذکر کر کے چین ملتا قرار زہرا، تیرے بچیاں دا ذکر کر کے چین ملتا قرار زہرا، تیرے گلشن سے ہر پھل کو، تیرے گلشن سے ہر پھل کو سلام کرتے گلاب زہرا، سبحان اللہ۔ سلام کر دے گلاب زہرا۔ فاطمہ بی بی کا مان ہے، حسین فاطمہ بی بی کا مان ہے، حسین جان محمد کی جان ہے۔ کہتا فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، میں نے کہا اللہ کے نبی پاک کرنے والے، حضرت حسن پیدائشی پاک، حسین بھی پیدائشی پاک، فاطمہ بھی پیدائشی پاک، کہتا حضرت علی، میں نے کہا یہ بھی پیدائشی پاک ہے، کہتا کلمہ
جاتا ہے، حضرت فاطمہ کی آڑ لے کر حضرت ابوبکر پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو۔ لفظی کہتے ہیں بات کھا گیا ابوبکر، فتح کا باپ فاطمہ کا تھا، ابوبکر نے دیا نہیں، قسم کر دیا کھا گیا۔ میں نے کہا حدیث اٹھاؤ، کتابیں اٹھا، تجھے فاطمہ کے 9 نام ملیں گے جو میرے آقا نے رکھے تھے۔ ان ناموں میں سے ایک نام فاطمہ، جس کا معنی بچنے والی، بچانے والی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ خود بھی جہنم سے بچ گئی اور اپنی اولاد کو بھی بچایا ہے۔ ایک نام سجدہ، میری اماں اور آپ کی اماں ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک نام ہے طیبہ، طیبہ کا معنی پاکیزہ۔ حضرت تھانوی کے شاگرد نے لکھا، ایک روایت لے کے آئے، ایک ماہ کے بعد یا بچے کے بعد جو عورت کو حیض اور نفاس آتا ہے، جسے گندگی کہا جاتا ہے، میری اور آپ کی اماں اس سے بھی پاک ہے۔ ایک نام ہے زہرا، زہرا کہتے ہیں اس پھول کو جو ابھی تک منظر عام پہ نہ آیا ہو، اور میری بیوی کو پوری زندگی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور ایک نام ہے بطول، بطول کا معنی طارق الدنیا، جسے دنیا کی کوئی طلب نہ ہو۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، دروازے پہ دستک دی، کوئی نہیں نکلا۔ صحابی نے باہر دیکھا کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے۔ صحابی نے اندر سے آواز سنی کسی چیز کی، بڑی مشکل سے سوراخوں میں دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آ کر کے کہتا آقا دروازہ باہر سے بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن چکی خود بخود چل رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، او میرے لاڈلے صحابی، او میرے جانشان صحابی، او میرے پیارے صحابی، تو جانتا نہیں ہے کہ کبھی کبھی فاطمہ کی چکی چلانے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ فاطمہ کو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی، تاریخ دنیا ضروری نہیں ہے دنیا کی۔ تو کہتا باغ کھا گیا، ارے فاطمہ کو باغ کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ تو تاریخ دنیا، دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو کہتا باغ کھا گیا۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو۔ فتح کا پیسہ جے ذات اپنی دلایا ہوئے ثبوت دے ہو۔ صدیق اکبر دا کوئی بھی دشمن عقل تو ایگل منا نہیں سکتا۔ صدیق اکبر دا کوئی بھی دشمن عقل تو ایگل منا نہیں سکتا۔ نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ ازل سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا۔ اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا۔ اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا۔ ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے، ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے۔ صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی ہجرت، مولانا جانا صاحب ہجرت، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی۔ صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ وہ جس کے وسیلے سے فروزہ ہوا عالم، وہ جس کے وسیلے سے فروزہ ہوا عالم ہے، وہ مطلع انوار نبی کا ہے۔ صدیق وہ مطلع انوار نبی کا۔ تو کہتا ہے باغ کھا گیا، کبھی حضرت عمر پہ تبرہ، کبھی حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ، کبھی کہتا ہے جی صدیق باغ کھا گیا، کبھی بکواس کرتا ہے جی عمر باغ کھا گیا۔ لعنت ہو تیری زبان کے اوپر، تو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے۔ عمر سے عقیدت ہمیشہ رہے گی،
عمر سے عقیدت ہمیشہ رہے گی، عقیدت میں شدت ہمیشہ رہے گی۔ عمر سے عقیدت ہمیشہ رہے گی، عقیدت میں شدت ہمیشہ رہے گی۔ رہے گی یہ نہیں؟ عمر کے فضائل سنانے کی عادت، عمر کے فضائل سنانے کی عادت، یہ عادت عبادت، یہ عادت عبادت ہمیشہ رہے گی۔ عمر کو نبی نے دعاؤں میں مانگا، عمر کو نبی نے دعاؤں میں مانگا، یہ کہنے کی لذت ہمیشہ رہے گی۔ جس سے ہو نبی کے صحابہ سے نفرت، ہمیں ان سے نفرت ہمیشہ رہے گی۔ جڑا دل وچ رکھدا ہے بغض صحابہ دا، جڑا دل وچ رکھدا ہے بغض صحابہ دا، انسان نہیں وہ شیطان ہے۔ بے شک جڑا دل وچ رکھدا ہے بغض صحابہ دا، انسان نہیں وہ شیطان ہے۔ وہ دا دوزخ صرف ٹھکانہ ہے، نبی پاک دا خود فرمان ہے۔ وہ دا دوزخ صرف ٹھکانہ ہے، نبی پاک دا خود فرمان ہے۔ کیویں حوصلہ رکھ دیے تیری اے ناپاک زبان ہے، کیویں حوصلہ رکھ دیے تیری اے ناپاک زبان ہے، تیری مخلص سوچ کمی نہیں ہے، اصحاب دی اعلیٰ شان ہے۔ تیری مخلص سوچ کمی نہیں ہے، اصحاب دی اعلیٰ شان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابو بکر کو پاک کیا، ابو بکر کو پاک کیا۔ تو ابو بکر کو کچھ کہتا ہے، غاصب کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ ابو بکر کو نبی سے جدا کر نہیں سکتا۔ ابو بکر تو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، اور کل قیامت والے دن بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی، ابو بکر اس کے اوپر لکھوا دو لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر نے سنار کو دے دی، سنار سے کہا کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنار نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انگوٹھی تیار ہو گئی، جب واپس حضرت ابو بکر کو دی، حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کو دی، تو اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ میرے آقا نے دیکھی، دیکھ کر کے کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کیا؟ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانے، تو نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا، تو نے اپنا نام ابو بکر صدیق بھی لکھوا دیا۔ ابو بکر مجتہد تھا، اور مجتہد جو اپنی عقل سے کام کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھے گی؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے آقا میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، اس نے ابو بکر صدیق لکھ دیا۔ اللہ کے نبی ابھی یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل جا جلدی جا میرے محبوب کو بتا دے جا کر کے۔ حضرت جبریل آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ ابو بکر کی غیرت نے گوارا لے لیا ہے، اللہ کا نام آئے محمد کا نام نہ آئے، ابو بکر نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھوا دیا۔ پھر رب کی غیرت نے بھی گوارا لے لیا، اللہ کا نام آئے محمد کا نام آئے، ابو بکر کا نام نہ آئے۔ اللہ نے مجھے کہا تھا جبریل جا تو بھی جا کر کے ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، جبریل جا تو جا کے ابو بکر صدیق لکھ دے۔ ابو بکر کو جدا نہیں کر سکتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے آقا نے صحابہ کو کیا کیا؟ پاک کیا، صحابہ کو پاک کیا۔ اور جو پاک ہوں ان کے اوپر باتیں نہیں کی جاتی، ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بہرحال آخری باتیں، مجھ سے پہلے قاری عثمان صاحب اور دیگر حضرات باتیں کرتے رہے، اپنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا۔ فرانس والوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ حاجی صاحب ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں حرام زادے سب سے زیادہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو 64% حرام زادے فرانس میں پائے جاتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے حرام زادہ ہے وہی اللہ کے نبی کی شان میں کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے، باقی نہیں کر سکتا۔ حلال زادہ ہو
وہ شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. جو حرام زادہ ہوتا ہے وہی شان میں کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے. تو وہ حرام زادے ہیں. ان کے نام کے ساتھ ہسپتالوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. پہلے تو ماں کا نام لکھا جاتا تھا, اب ہسپتالوں کا نام لکھا جاتا ہے. ہم فراز والوں کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم تب دعائیں کریں جو کچھ مرضی کریں. ہم صرف ہماری حکومت ایک کام کر سکتی ہے, اپنا سفیر واپس بلائے اور ان کا سفیر واپس بھیج. ایک بات. دوسری بات, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ایک صورت میں کر سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ان کی جو چیزیں یہاں پاکستان میں بک رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ہم آج سے یہ عہد کریں کہ کل فرانس والوں کی چیزیں ہم نہیں خریدیں گے. پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا مولوی اسلام کی ہوئے گا, وہ تو بڑا بڑا بولے کہ کچھ نہیں ہوئے گا. استاد جی, سمامہ بن اسال ایک آدمی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا. حتیٰ کہ یہاں تک کہتا تھا کہ میرا چہرہ محمد کے چہرے سے خوبصورت ہے. میرے آقا کا چہرہ, صحابی رسول کہتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ, کہ جب سے دیکھا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کے چہرہ دیکھو. شاعر کہتا ہے کٹی تھی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہتا ہے کہ مصر والوں نے, مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا, ان کے خوبصورتی کو, ان کے جمال کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ لی, اور آپ کے نام پہ لوگ سر آپ بھی کٹا رہے ہیں. تھوڑی سی وضاحت, وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹی, یوسف کو دیکھ کر کے کاٹی تھی. یہاں تو لوگ یا مرد دیکھ کر کے نہیں, نام پہ سر کٹا رہے ہیں, نام پہ کٹا رہے ہیں. انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. وہ عورتیں تھیں, یہ مرد ہیں. انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا, یہ نام پہ کٹا رہے ہیں. وہ مصر کی عورتیں تھیں, اور یہ پوری دنیا کے محمد کے غلام جو ہیں اپنے آقا کے نام پہ گردنیں کٹوا رہے ہیں. کہتا ہے میں ان سے اچھا ہوں نعوذ باللہ. ایک دن صحابہ نے گرفتار کر لیا, اللہ کے نبی کے پاس لے آئے. یا رسول اللہ, یہ سمامہ بن اسال ہے. اللہ کے نبی نے کہا باندھ دو. پہلے دن پوچھا آنی کیا رائے؟ کہتا اگر قتل کرو گے تو میں نے بہت سارے قتل کیے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آزاد کر دو گے تو یہ تمہارا احسان ہوگا اور احسان کا بدلہ دوں گا. 3 دفعہ یہ سوال کیا. خیر میرے محبوب پیغمبر نے اسے آزاد کر دیا. جب وہ آزاد ہو گیا چلا گیا, جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا. بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا چودھری صاحب اور خیر ہے؟ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آقا آپ کا اور آپ کے صحابہ کا اخلاق دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا. واپس چلا گیا, اپنے علاقے میں جا کر کے بائیکاٹ کر دیا کہ میرے علاقے سے جتنی گندم مکے میں جاتی ہے آج کے بعد نہیں جائے گی. بائیکاٹ کر دیا. کچھ دن گزر گئے, جب مکے والے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو میرے محبوب پیغمبر کے استاد, میرے آقا کے دشمن رونے پہ مجبور ہو گئے. اتنی بھوک آ گئی کہ قبروں سے ہڈیاں نکال کر کے کھانے لگے. مشورہ کیا اب کیا کرے, بھوکے مر رہے ہیں. سمامہ نے گندم بند کر دی ہے, بائیکاٹ کر دیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے یار چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیتے ہیں رشتہ داری کا. ابو سفیان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں مسلمان ہوئے. ابو سفیان کو بھیجا. حضرت ابو سفیان نے آ کر کے میرے آقا سے بات کی کہ محمد مانتے ہیں تیرا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے, تیرا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے, چلو رشتہ داری کا تو لحاظ کرو. میرے آقا نے پھر سمامہ بن اسال کو خط لکھا کہ ان کی گندم بھیجو. وہ رو سکتے ہیں کہ فرانس والے نہیں رو سکتے؟ کیوں نہیں؟ وہ رو سکتے ہیں تو کیا فرانس والے نہیں رو سکتے؟
جس وقت میرے اور آپ کے دل میں ایمان آ گیا تو فراز بھی رونے لگ جائے گا. دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. دل کے ہاتھ رکھ توجہ, دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جے اس کے نبی نہیں سینے میں, جے اس کے نبی نہیں سینے میں بتلا ایمان کا مطلب کیا؟ بات ہندوستانی ٹھیکہ سے, بات ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ دیکھتے ہیں سچ سچ دس. دیکھتے ہیں سچ سچ دس. ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جے دل وچ عشق نبی نہیں, جے سینے وچ عشق نبی نہیں. بت راز ایمان کا مطلب کیا؟ بت ہندوستانی ٹھیکہ سے, بت ہندوستانی ٹھیکہ سے